وہ اپنا رشتہ، اعتبار، اعتماد، بھروسہ سب کچھ لٹا کر بڑی مشکل سے گھر پہنچی تھی۔ گھر آ کر سدرا بیگم کے گلے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی اس حالت پر سدرا بیگم بھی شدید گھبرا اٹھی۔ حرم بیٹا، کیا ہوا؟ پلیز بتاؤ، کچھ بولو نا۔ ادھر میری طرف دیکھو ذرا، کیا ہو تمہیں؟ وہ اس سے پہلے کہ کچھ بتاتی کہ بابر احمد گھر میں داخل ہوئے۔ اپنی کانچ کی گڑیا کو یوں ٹوٹتے دیکھا تو وہ تڑپ اٹھے، اپنا بیگ وہیں پھینکا اور بولے، میری گڑیا، کیا بات ہے؟ حرم، تم تو میر کے ساتھ گئی تھی نا، کیا ہوا؟ وہ کدھر ہے؟ تم اکیلی کیوں ہو؟ حرم، بتاؤ مجھے، کیا ہوا ہے؟ وہ بھی بے حد گھبرا اٹھے تھے۔ حرم بیٹے، بتاؤ نا، کیا شاہمیر نے کوئی بدتمیزی کی؟ بولو میری گڑیا۔ ان کے پوچھنے پر اس نے انکار میں سر ہلایا اور روتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ ساری بات انہیں بتا دی۔ پاپا، میں یہ رشتہ اب اور نہیں نبھا سکتی۔ مجھے ایسا شخص نہیں چاہیے اپنی زندگی میں جس نے... بس پاپا، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ اوکے، ریلیکس ہو جاؤ میری گڑیا، جیسا میری بیٹی چاہے گی ٹھیک ویسا ہی ہوگا۔ بابر نے فوراً اس کے ہاتھ سے منگنی کی رنگ اتار دی اور پھر سدرا بیگم کی طرف بڑھائی۔ سدرا بیگم، کل آپ یہ رنگ انہیں واپس بھجوا دینا۔ سدرا بیگم پر بھی صدمے اور غم کا ایک پہاڑ گرا تھا۔ وہ لہو ٹپکاتا چہرہ لیے حاتم مینشن کے لاؤنج میں کھڑا اپنی ہتھیلی پر رکھی اس رنگ کو دیکھ رہا تھا جو اس کی محبت اور اس کی زندگی نے اسے ٹھکراتے ہوئے واپس بھجوا دی تھی۔ پاس ہی کڑا ویر اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر غصے سے بھرا پڑا تھا۔ میر، مجھے بتاؤ، یہ حرم نے کیوں واپس بھجوائی ہے؟ اور اب جو پوچھوں اس کا مجھے صرف ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ حرم نے تم پر الزام لگایا ہے کہ تم نے کئی لڑکیوں کی زندگی برباد کی ہے، کہیں تم اس کی بھی زندگی برباد تو نہیں کرے؟ میر، بولو، سچ کیا ہے؟ کیا وہ سچ بول رہی ہے؟ روپ تو اب غصے میں پاگل ہونے کی تھی اس سے پوچھ پوچھ کر۔ جواب میں میر خاموش رہا۔ میر، میں تم سے پوچھ رہی ہوں، کیا وہ سچ بول رہی، ہاں یا نہ؟ یس مام، شی از ٹیلنگ۔ چٹاخ! اس سے پہلے کہ وہ بولتا، ایک زوردار تھپڑ میر کے منہ پر پڑا تھا۔ اس کی بات وہیں ادھوری رہ گئی۔ ماما! ویر تڑپ کر آگے بڑھا۔ یہ اب کیا کر رہی ماما، پلیز بس کرو ویر، انف از انف۔ یہ سب تمہاری ڈیل اور بے جان لاڈ پیار کا نتیجہ ہے کہ یہ اس قدر ڈھٹائی سے اتنی شرمناک بات کا اعتراف کر رہا ہے، یا پھر میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ مام پلیز! میر نے درد سے تڑپتے ہوئے روپ کو پکارا۔ خبردار جو تم نے مجھے مام کہا! تم نے سدرا کے سامنے مجھے شرمندہ کروا دیا میر، شیم آن یو! اور اب تو میں خود نہیں چاہتی کہ حرم جیسی معصوم لڑکی کی زندگی تمہارے جیسے عیاش رئیس زادے کے ہاتھوں برباد ہو۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور شاہمیر ٹوٹ کر ویر کے گلے لگا تھا، اور شاید زندگی میں پہلی مرتبہ وہ رویا تھا۔ اور شاہویر سلطان کے کانوں میں اپنی مرتی ہوئی ماں کے الفاظ گونجے تھے، ویر، چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھنا، ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو مت آنے دینا۔ اور تبھی ویر کا دل کیا کہ وہ پوری دنیا کو آگ لگا دے، ہر چیز کو جلا کر بھسم کر دے۔ ابھی تو خود کے دل کے زخم ادھڑے پڑے تھے، اوپر سے تقدیر بار بار اسی کی روح کو چھلنی کر رہی تھی۔ اور وہ رات ہبا نے رو رو کر جیسے انگاروں پر گزاری تھی۔ پردیس میں اسے اتنا بڑا دھچکا ملا تھا، کس بات پر یقین کر دی کہ اپنے دل کی آواز پر، یا ان شادی اور طلاق کے اوریجنل پیپرز پر؟ بس میں کسی بھی طرح پاکستان چلی جاؤں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے دن پھر اس نے کہا کہ اس کی طبیعت خراب ہے اور اسے یونیورسٹی نہیں جانا۔ شاہزر یونیورسٹی جا چکا تھا، پھر نمرا بھی آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تبھی وہ اپنا موبائل اور ضروری چیزیں لے کر گھر سے نکلی تھی، پھر تیز تیز قدم اٹھاتی وہ سڑک پر نکل آئی اور ایک ٹیکسی لی۔ ڈرائیور کو موبائل میں دیا گیا ایڈریس اس نے دکھایا تھا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ٹیکسی ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے رکی تھی، وہ اتری اور رینٹ دیا تو ٹیکسی چلی گئی۔ اسے عجیب سا لگا کہ وہاں ہر طرف سناٹا تھا۔ اسے خوف سا بھی محسوس ہوا، مگر وہ ہمت کر کے آگے آئی اور ڈور بیل بجا دی۔ دروازہ کھلا تو سامنے ہی جولی فاتحانہ سی مسکان لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جولی نے اسے اندر بلایا۔ بہت چھوٹی سی راہداری اور ان کے دائیں بائیں بنے دو دو کمرے، اور راہداری میں رکھے بالکل چھوٹے سے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ تم نے کسی کو بتایا، پتہ تو نہیں چلنے دیا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ اس کے پوچھنے پر ہبا نے انکار میں سر ہلایا۔
اوکے گڈ ہبا، اب جلد ہی تم اس شاہزر سلطان جیسے شیطان سے اتنی دور چلی جاؤ گی کہ… ابھی وہ بات پوری کرتی تبھی ہبا کے ہاتھ میں موبائل دیکھ کر اس کے چہرے پر درندگی چھائی۔ او یو فول لیڈی، یہ موبائل کیوں ساتھ لائی ہو؟ وہ لوکیشن بھی ٹریس کروا سکتا ہے تمہاری، وہ چلا کر بولی، اور اس کے تیور دیکھ کر یہ ہبا کو بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہو گیا۔ جولی نے اس کا موبائل چھین کر دیوار پر دے مارا، اور تبھی ہبا کو ڈر لگا تھا۔ پھر وہ اٹھی۔ جولی، میں اپنی ہیلپ خود کر لوں گی، تمہارا بہت شکریہ۔ وہ یہ کہہ کر دروازے کی جانب بڑھی جب کسی نے زور سے اسے بالوں سے پکڑ کر واپس کھینچا تھا۔ اس نے صدمے سے روتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جولی ہی تھی۔ ایسے کیسے یو بچ، اتنی مشکل سے تم ہاتھ آئی اور اب تمہیں بس جہنم میں جانا ہے، اور شاہزر سلطان تو صرف میرا ہوگا۔ ڈیوڈ، انجیکشن لاؤ جلدی۔ اس کے چہرے پر خباثت تھی۔ جولی چھوڑو مجھے پلیز۔ ہبا بری طرح مچل کر اس سے چھوڑنے کا کہہ رہی تھی، تبھی ایک سانڈ نما بندے نے ہاتھ میں انجیکشن لیے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، اور پھر بری طرح مزاحمت کرتی ہبا کو اس نے دبوچ کر انجیکشن اس کے بازو میں پیوست کر دیا۔ بہت جلد ہی وہ نیم بے ہوش ہو کر نیچے گری تھی، اور اس ڈیوڈ نامی شیطان نے اسے خباثت سے دیکھا۔ جولی، مارنے والی تو ہو ہی تم اسے، مجھے پیمنٹ کے بجائے یہ فیری چاہیے۔ ہاں ہاں لے جاؤ تم ڈیوڈ، میں نے اس کا کیا کرنا ہے، وہ اطمینان سے بولی، اور ہاں جلدی باہر آؤ۔ ہبا سب سن رہی تھی اور سب دیکھ رہی تھی، اور اس ڈائن کو بھی ملاحظہ کر رہی تھی جو اپنی ہوس میں اندھی اسے ایک شیطان کے حوالے کرنے لگی تھی۔ وہ نیچے بیٹھی اور ہبا کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا، اس کا ہونٹ پھٹ گیا اور خون رسنے لگا۔ کہاں ہے وہ خاص بات؟ ہاں؟ اس نے ہبا کا حجاب نوچ کر پھینکا تھا۔ کون سی ایسی بات ہے تم میں جو مجھ میں نہیں؟ میرا تو دل کرتا ہے کہ تمہارے منہ پر تیزاب ڈال دوں، پر ڈیوڈ ناؤ اٹس یور ٹرن۔ وہ اس وقت یونیورسٹی میں تھا اور بہت بے چین سا تھا، تبھی اس کا فون بجا تھا۔ ہبا کے لیے رکھے گئے باڈی گارڈ کا فون تھا۔ جولی کی دھمکی کے بعد خفیہ طور پر اس نے گارڈز ہائر کیے تھے ہبا کی حفاظت کے لیے۔ اس نے فون اٹینڈ کر کے کان کو لگایا۔ یس سر، وہ میم پتہ نہیں چپکے کدھر جا رہی، میرا خیال ہے کہ انہیں آپ کی دشمن نے ورغلایا ہے۔ میں ان کا پیچھا تو کر رہا ہوں اور پولیس کو بھی انفارم کر دیا ہے، آپ کو لوکیشن بھی بھیجی ہے، آپ پلیز جلدی آ جائیں۔ اوکے میں آتا ہوں، اور تم سنو، میری وائف کو اگر ایک خراش بھی آئی تو چھوڑوں گا نہیں میں تم میں سے کسی کو بھی۔ شاہزر نے فون رکھا اور اندھا دھند باہر کی جانب بھاگا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ مطلوبہ جگہ کے باہر تھے۔ پولیس کے ساتھ جب دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئے تو سامنے وہ اطمینان سے کھڑی ان کو اندر آتا دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ گن نکالنے کی کوشش کی اس نے، مگر اس سے پہلے ہی لیڈیز پولیس نے جولی کو پکڑ لیا۔ ڈیوڈ ابھی جھک کر اس سے پہلے کہ ہبا کو اپنے بازو میں اٹھاتا، شاہزر نے اسے جا کر پکڑ لیا تھا۔ پھر ڈیوڈ کے سینے پر ایک آہنی ہتھوڑا پڑا تھا جس سے وہ اچھل کر دور جا گرا تھا۔ شاہزر اسے بغیر دوپٹے اور حجاب کے دیکھ کر جیسے پاگل ہو گیا تھا، اور نیم جان سی وہ بال آبشار کی طرح فرش پر بکھرے ہوئے وہ بے ہوش ہونے والی تھی۔ اور آج اس خبیث جولی کی وجہ سے ہبا کا پردہ سارا ختم ہو گیا تھا۔ شاہزر کی ملکیت کو غیروں نے بھی دیکھ لیا تھا۔ جولی کے منہ پر اس نے ایک زناٹے دار تھپڑ مارا تھا۔ ذلیل عورت، ہاؤ ڈیئر یو، ہاں تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری وائف کو نقصان پہنچانے کی؟ اور پھر اس نے لوہے کی راڈ سے ڈیوڈ کو خوب پیٹا تھا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ یا تو شاہزر سلطان کو روکے یا نیچے گری اس کی بیوی کو چھوئے۔ جولی بھی دور کھڑی ڈیری سہمی اب شاہزر سلطان کا وہ ڈیول والا روپ دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت آگ کا ایک بھڑکتا ہوا گولا بنا ہوا تھا۔ ہبا بھی شاہزر کو سامنے دیکھ کر رونے لگ گئی تھی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ جب ڈیوڈ ادمرا ہوا تو گارڈز نے ہی ہمت کر کے شاہزر کو پکڑا۔ ایک پولیس والا ہبا کی جانب بڑھنے لگا، تبھی شاہزر غصے سے بولا، ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ٹچ ہر۔ اب وہ ہبا کی جانب آیا، اسے دوپٹہ اڑایا اور اسے بازو میں اٹھا کر سینے سے لگایا۔ آفیسرز، انہیں بھاڑ میں بھیجو یا جہنم میں، دوبارہ مجھے ان کی شکلیں نظر آئی تو میں شوٹ کر دوں گا ان کو۔ پھر وہ اور اس کے گارڈز تیزی سے باہر آئے تھے۔
شاہزر نے نرمی سے اسے کار میں فرنٹ سیٹ پر لٹا دیا تھا. پھر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گارڈز کو اشارہ کیا کہ وہ خود لے جا سکتا ہے. گارڈز بھی اپنی ہی گاڑی میں اس کے تعاقب میں آئے تھے. ایک غصے کا طوفان تھا جسے وہ اپنے اندر دبانے کی کوشش کر رہا تھا. کیا وہ اتنا ناقابل اعتبار تھا کہ ہبا نے اس سے ایک مرتبہ بھی وضاحت مانگنے کی ضرورت نہیں سمجھی؟ کیا ان 3 ماہ میں اسے اندازہ نہیں ہوا کہ اس نے ایک مرتبہ بھی اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس کے قریب جانے کی کوشش نہیں کی تھی؟ اس نے اسٹیئرنگ پر زوردار مکہ مارا تھا جس سے اس کا ہاتھ بھی زخمی ہوا، مگر اسے پرواہ بالکل نہیں تھی. پھر وہ ہاسپٹل پہنچا اور ہبا کو فوراً ICU میں لے جایا گیا. گارڈز نمرا کو بھی لے آئے تھے اور اب وہ کوریڈور میں بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے. نمرا بھی شاہزر کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ رہی تھی. ان 3 ماہ میں اس نے اپنے بھائی کا پاگل پن دیکھا تھا ہبا کے لیے، اور ابھی تو وہ ٹھیک طرح سے خوش بھی نہیں ہو پائی تھی کہ یہ سب ہو گیا. تبھی ڈاکٹر باہر آیا اور بولا، مسٹر شاہزر سلطان، خطرے کی کوئی بات نہیں. معمولی سی نشہ آور میڈیسن انجیکٹ کی گئی تھی ان کے جسم میں. ہم نے اینٹی ڈوٹ دے دی ہے اور اب وہ بالکل ٹھیک ہیں. انہیں روم میں شفٹ کیا جا رہا ہے. آپ تھوڑی دیر بعد مل سکتے ہیں، بلکہ آپ کچھ دیر بعد اسے ڈسچارج بھی کر کے لے جا سکتے ہیں. ڈاکٹر کی بات پر شاہزر نے سکون سے آنکھیں بند کی تھی. پھر سسٹر نے اشارہ کیا کہ روم میں آ جائے. تبھی نمرا آگے بڑھی، مگر شاہزر تو وہاں سے ہلا بھی نہ. وہ جانتی تھی کہ ابھی وہ دکھی ہے، اس لیے خود ہی وہ روم میں آ گئی. سامنے ہی وہ پڑی رو رہی تھی. نمرا قریب اس کے بالوں میں آ کر دھیرے دھیرے سے ہاتھ پھیرنے لگی تو ہبرا نمرا کی گود میں سر چھپا کر بے آواز پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. ہبا ڈیئر، میں تمہیں اپنی ذمہ داری پر یہاں لے کر آئی. پہلے مجھ سے تو پوچھتی آ کر، اور پھر نمرا اسے سب بتاتی گئی. پر حقیقت جان کر وہ اور زیادہ شرمندہ ہوئی تھی، اور ساتھ ہی وہ بری طرح ٹوٹ چکی تھی. اور اس کا اگلا فیصلہ شاہزر سلطان کے دل پر ایک اور بجلی گرانے والا تھا. تھوڑی دیر بعد انہیں ڈسچارج کر دیا گیا تو وہ لوگ گھر واپس آ گئے. گاڑی میں بھی شاہزر نے اسے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا. اسے شاہزر کی اتنی خطرناک حد تک خاموشی بہت زیادہ ٹینشن دے رہی تھی. وہ چاہتی تھی کہ وہ اس پر چیخے، چلائے، اسے ڈانٹے، اس سے گلے شکوے کرے، مگر وہ تو پتھر بنا ہوا بیٹھا تھا. گھر کو لاؤنج میں پہنچے تو شاہزر دندراتا ہوا واپس باہر جانے کو مڑا، مگر ہبا کی آواز اور بات نے اس کے قدموں میں آگ کی زنجیریں لپیٹی. شاہزر، مجھے میرا پاسپورٹ دے دے، میں پاکستان جانا چاہتی ہوں. اس کے اس مطالبے پر نمرا کو بھی جھٹکا لگا تھا. شاہزر غصے سے واپس مڑا. اس کی چہرہ اور آنکھیں لہو ٹپکا رہی تھی. اگر سامنے اس کی زندگی نہ کھڑی ہوتی تو جتنے غصے میں تھا وہ پہلی فرصت میں اس کا گلا دبا دیتا. What? ہبا، are you in your senses? Yes شاہزر، میں اپنے مکمل ہوش و حواس میں یہ بات کر رہی ہوں. میں نے پاکستان جانا ہے، بس یہی. اس کی بات پر وہ پاگل ہوا آگے بڑھا تھا. نمرا ارے ارے بولتی رہی، مگر شاہزر اسے بازو سے گھسیٹ کر کمرے میں لایا. اسے دیوار سے لگا کر اس کے بازو اپنی گرفت میں لیے تھے. ہبا، what's wrong with you? شاہزر، میں ٹوٹ گئی ہوں. میرا خود پر اعتبار اور بھروسہ اٹھ چکا ہے. باقی کسی پر کیسے کروں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ پر بھروسہ کروں، اعتبار کروں، اس رشتے کو دل سے تسلیم کروں، تو ایک مرتبہ مجھے پاکستان جانے دیں. وہ بے تحاشا رو پڑی تھی اور شاہزر کے پیروں کے نیچے سے صحیح معنوں میں زمین کھسکنے لگی تھی. پھر وہ اس ظالم لڑکے کے قریب ہوا جس کے بغیر ایک پل میں اس کے سینے میں اس کی سانس الجھنے لگتی تھی، اور وہ اس کے دور جانے کی فرمائش کر رہی تھی. شاہزر نے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکایا اور آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، ہبا، don't do this to me yaar. Try to understand me جان. I can't live without you. اب کی بار سرگوشی میں لہجہ اور آنکھیں بھیگی ہوئی تھی اس کی. ہبا نے بے دردی سے پہلے سے پھٹا ہوا لب دانتوں تلے بے دردی سے کچلا تھا. شاہزر نے اذیت سے تڑپتے اس کی یہ حرکت دیکھی اور پھر نرمی سے اس کے ہونٹوں سے بہتے خون کی بوند اپنے لبوں سے چن لی تھی. شاہزر کی روح تک پیاسی تھی. وہ محبت کا جام کیوں نہ پیتا. اس نے ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے پھر اپنے سینے سے لگایا اور دوسرا اس کی گردن میں لپیٹا تھا، مگر ہبا نے اذیت سے تڑپتے ہوئے اپنا پورا زور لگا کر اسے پیچھے دھکیل دیا. وہ چہرے پر ہاتھ رکھتی پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی زمین پر بیٹھتی چلی گئی. اسٹاپ کرائنگ ہبا، اوکے؟ کل میں خود تمہیں چھوڑاؤں گا پاکستان. وہ درد کی انتہا پر پہنچتا. اس کے آنسو دیکھ کر بہت جلد ہی خود کو آگ کی بھٹی میں جھونکنے کا فیصلہ کر چکا تھا. باہر آ کر اس نے نمرا کو بھی سمجھا دیا کہ ابھی اسے کچھ مت پوچھیے گا. تو اس نے
آن لائن ٹکٹس بک کروائی اور خود کو برباد ہوتے دیکھ کر باہر کی جانب چل پڑا۔ شاہبیر کو شاہ زر کے بارے میں پتا چلا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا، پہلے وہ خود، پھر شاہ میر اور اب شاہ زر بھی۔ آخر ان تینوں بھائیوں کی محبتیں ان کے لیے شجر ممنوع کیوں ہو گئی تھی؟ انہیں کیوں ان کی محبتیں اتنا تڑپا رہی تھی؟ آخر کیا قصور ہو گیا تھا ان تینوں سے؟ شاہ زر اگلے ہی دن ہیبا کو ساتھ لیے چلا آیا تھا۔ اسے اس کے گھر چھوڑ کر اب وہ تینوں حاتم مینشن میں ویر کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ شاہ میر کی تو بری حالت تھی، اس نے اپنا حلیہ ہی بگاڑ لیا تھا اور اب بھی بیڈ پر اوندے منہ لیٹا ہوا تھا۔ شاہ زر بھی اپنے مخصوص سٹائل میں مٹھیاں آپس میں باندھے ہونٹوں پر رکھی گہری سوچ میں گم تھا۔ یہ سوچ کہ وہ واپس جا کر اس کے بغیر کیسے رہ پائے گا، کیا وہ اس کے بغیر جی بھی پائے گا؟ شاہ میر کا رشتہ ٹوٹنے کا صدمہ تھا تو وہ الگ۔ ویر کھڑکی میں کھڑا گہری سوچ میں گم تھا۔ اپنی اور اپنے لاڈلے بھائیوں کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھ کر روپ ماما کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے کہ تم ان کی قسمت سے نہیں لڑ پاؤ گے ویر۔ اور وہ ہاں، یہ بات سچ ہی تو تھی۔ وہ کب لڑ پایا تھا اپنی اور ان کی قسمتوں سے؟ وہ تینوں تو محبت کی خواہش سے بالکل تہی دامن کر دیے گئے تھے۔ ایک مرتبہ پھر اپنی ماں سے کیے گئے وعدے کو اپنے دل میں دہرایا۔ ایک نئے عزم کے ساتھ اور ایک نئی ہمت کے ساتھ اس نے دل میں قسم کھائی اور ایک پختہ ارادہ کیا کہ اپنے بھائیوں کو ان کی ہر خوشی، ان کی زندگی، ان کی محبت دلانے کا جنون سر پہ سوار کروں گا۔ بس کچھ وقت تک اسے انتظار کرنا تھا۔ اور وقت بھی بڑی ظالم چیز ہے نا، کب کس کے لیے رکتا ہے یہ؟ شاہزر واپس چلا گیا اور ہبا سے کہہ کر گیا تھا کہ وہ اسے جب تک لینے نہیں آئے گا، جب تک کہ وہ خود اسے فون پر یہ نہ بول دے کہ اسے شاہزر سلطان پر اعتبار اور بھروسہ ہے۔ اور اب 3 ماہ گزر چکے تھے۔ تینوں بھائیوں کو سولی پر لٹکے ہوئے 3 ماہ کا عرصہ ہو چکا تھا۔ عشق کی بھٹی میں سلگتے ہوئے پل پل اذیت سے تڑپے تھے وہ، مگر سکون تھا کہ ان تینوں کو ملتا ہی نہیں تھا۔ اور سکون تو ادھر بھی تو نہیں تھا۔ یہ 6 ماہ پری نے کیسے گزارے اپنوں کے بغیر، اس حالت میں یہ وہی جانتی تھی۔ اس کی نازک سی جان سولی پر لٹکی رہی اور پل پل اس کی زندگی خوف و ہراس میں گزری کہ کہیں وہ آ نہ جائے۔ شاہویر سلطان اس کے لیے نائٹ میئر بن چکا تھا، مگر صرف اپنے بچے کی خاطر زندگی کی گاڑی گھسیٹنے پر مجبور تھی۔ حرم اور ہبا کے دل کی دنیا تو بسنے سے پہلے ہی اجڑ چکی تھی۔ یہ 3 ماہ پل پل یادوں کے سہارے گزارے تھے انہوں نے، مگر نہیں تو دل میں محبت کی کومپل پھوٹی تھی جسے بے اعتباری اور بھروسہ ٹوٹنے کے طوفان نے پل بھر میں اکھاڑ پھینکا تھا۔ حرم اور ہبا یونیورسٹی بھی کم سے کم گئی، جس سے پڑھائی کا بھی کافی حرج ہوا تھا۔ ہر کسی کے دل میں ایک دھڑکا سا تھا، ایک خوف کہ آگے زندگی میں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ ہاسپٹل کے سر سے کمرے میں وینٹیلیٹر پر پڑی وہ سر سے پٹھیوں میں جکڑی ہوئی اور اس کا لاغر سا وجود نیم جان سی تھی۔ جلال کچھ ہی دور قریباً پردے کے پیچھے کھڑا اس کی فائل ریڈ کرتا، ہر تھوڑی دیر بعد غور سے اسے دیکھ لیتا تھا۔ اس کے 2 آپریشن ہو چکے تھے، تیسرا اور میجر آپریشن باقی تھا۔ اس کی ریکوری اچھی تھی اور اس کی آہستہ آہستہ حالت بھی سٹیبل ہو رہی تھی۔ مگر اپنی زندگی کا سب سے بڑا دھچکا جلال جعفری کو اس دن لگا جب آپریشن کرنے کے لیے اس معصوم کی کمر کے نیچے سے آتے آبشار کی طرح گھنے بال سر کے بہت قریب سے کاٹ دیے گئے۔ وہ اس دن شدید ڈسٹرب تھا۔ پورے ہاسپٹل میں وہ ہر کسی کو کاٹنے دوڑتا۔ سبھی کو معلوم ہو چکا تھا کہ جلال جعفری کے تنے ہوئے اعصاب صرف اس پاگل لڑکی کے روم میں آ کر ڈھیلے پڑتے تھے، جو کہ بالوں کے بغیر بھی کوئی معصوم سی گڑیا لگتی تھی۔ اب بھی وہ بے ہوش کوئی فرشتہ ہی لگ رہی تھی۔ جب کوئی وارڈ بوائے یا شاید ڈرپ چیک کرنے آیا تھا، مگر اندر آ کر وہ رک گیا۔ اس کی نظریں اس معصوم چہرے پر گھڑی تھی اور اسی روم میں کھڑے ایک شخص کو آگ لگا گئی تھی۔ وہ قریب آیا اور پریہ کو گال سے چھونے کی کوشش کی، تبھی کسی نے پیچھے سے اس کی گردن تو پہنچی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو باسٹرڈ، پیشنٹس کا تم ایسے خیال رکھتے ہو؟ اور پھر جلال نے اسے باہر لا کر پھینکا تھا اور اس سے پہلے کہ آنرز آتے، جلال نے اسے خوب دھنک کر رکھ دیا۔ پھر اس نے لاکھ معافیا مانگی، پر جلال جعفری نے اسے ہاسپٹل سے باہر پھینکوا کر ہی دم لیا تھا۔ ویر اور شاہ میر سلطان مینشن میں ویر کے شاندار کمرے کی بیلکونی میں بھاپ اڑاتی کافی کے ساتھ لیپ ٹاپ میں کسی پروجیکٹ پر ڈسکشن کر رہے تھے۔ شام کے سائے پھیل چکے تھے۔ میر نے اب سنجیدگی سے آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ تینوں بھائیوں کے وہ
اٹریکٹو ڈمپل کہیں کھو سے گئے تھے۔ میر جس نے زندگی میں شاید ہی کسی بات کو سنجیدگی سے لیا ہو، 3 ماہ ہو گئے تھے وہ مسکرانا بھول چکا تھا۔ اس نے نہ حرم کے پیچھے جانے کی کوشش کی اور نہ ہی اسے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس کی دانست میں یوں اگر وہ زبردستی کرتا تو وہ اسے اور غلط سمجھتی۔ اب بھی بڑی سنجیدگی سے دونوں بھائی کسی پروجیکٹ میں الجھے ہوئے تھے۔ تبھی سمی تیزی سے بیلکونی میں داخل ہوا اور اس کے چہرے پر ایک انوکھی سی چمک تھی۔ ویر نے ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ 6 ماہ سے اس نے ویر کو مایوس کیا تھا اور اب اس کے دل کی مراد بر آنے کی خبر اس نے آج تک نہ دی تھی۔ پورا شہر وہ چھان چکا تھا مگر جلد ہی وہ ملتے ہیں جو کھو جائیں۔ جو جان بوجھ کر چھپے ہوں انہیں ڈھونڈنا تو سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ تبھی تو اسے 6 ماہ سے صرف ناکامی ہی ملی تھی۔ سر، میں آپ کے لیے بہت اچھی خبر لایا ہوں، سمی نے کہا تو ویر کی دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ وٹ سمی، بتاؤ، جلدی کرو، میرا ضبط مت آزمایا کرو تم۔ ویر نے سنجیدگی سے کہا تو سمی نے شاہ میر کی طرف دیکھا۔ بولو جو بھی بولنا ہے سمی، میر میرے ہی وجود کا حصہ ہے، کوئی بات چھپی نہیں اس سے۔ سر، میں ان سب لوگوں کے فون نمبر ٹریس کروا رہا تھا۔ کچھ دنوں سے حافظ سعید کے موبائل پر مسلسل ایک نمبر سے کال آ رہی تھی جو کہ شہر سے باہر ایک چھوٹی سی بستی صدر پور کی لوکیشن تھی۔ ہاں تو پھر جلدی بتاؤ آگے کیا ہوا؟ سر، میں وہاں کا ایڈریس نکلوا کر آیا ہوں سر، میم وہیں پر ہیں۔ اس کی بات سنتے ہی ویر فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ کنفرم ہے نا سمی؟ مجھے پوری ڈیٹیلز بتاؤ۔ دونوں بے تحاشا چونکے تھے۔ سر، وہ اماں حاجن کا گھر ہے، دنیا میں وہ اکیلی ہیں۔ میم کی محلے میں مسجد میں امام صاحب کی بیوی تھی اور میم کو قرآن پڑھایا ہے انہوں نے، اس لیے میم نے ان سے ہی سہارا لیا۔ امام صاحب اب اس دنیا میں نہیں۔ اوکے چلو سمی، ابھی چلو۔ ویر تو یہ خبر سنتے ہی طوفان بنا وہاں سے نکلا۔ سر، پر ابھی؟ ہاں، 1 سیکنڈ بھی وہ نہیں سمی، اب اس کے بغیر میں 1 سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتا۔ 6 ماہ بہت تھے نا، پر اب نہیں۔ میر، تم یہی رکو، میں تمہاری بھابھی کو لے کر آتا ہوں۔ پر برو، اگر آپ برا نہ مانے تو میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اوکے لیٹس موو، ہری اپ۔ اس کی تو انگ سے اب بے چینی چھلک رہی تھی۔ وہ دونوں گاڑی میں پیچھے بیٹھے، سمی اور گارڈز آگے بیٹھے تھے اور پھر گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں ہو چکی تھی۔ بستی میں پہنچ کر سمی ایک پرانے سے دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اندر سے کافی سارے بچوں کی قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھی۔ ویر نے بے چینی سے مگر آہستگی سے دستک دی۔ اماں جان اس وقت اپنی جائے نماز پر بیٹھی تھی اور صحن میں پری کھلی سی سرخ فراق پجامے کے اوپر بڑی سی سفید چادر حجاب سٹائل میں لیے چادر سے اپنا وجود چھپائے پیڑھی پر بیٹھی بچوں کی طرف مڑی تھی۔ اس کے دل کو عجیب سی بے چینی ہوئی۔ اس نے دستک کی آواز سنی اور کہا، حمزہ بیٹے جاؤ ذرا دروازہ کھولو، یقیناً دودھ والا آیا ہوگا۔ جی پری آپی۔ حمزہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا مگر سامنے ہی ایک بے حد ہینڈسم سے انکل کو سن گلاسز اتارتے دیکھا۔ وہ حیران ہوا مگر ویر کچھ بھی کہے بغیر فوراً گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا اور پیچھے سمی اور گارڈز نظریں جھکائے داخل ہوئے۔ سامنے ہی وہ دشمن جہاں سفید چادر میں بچوں میں گھری بیٹھی تھی۔ اس کے قدم تو وہیں جم گئے۔ بے یقینی سی تھی اس کی زندگی میں، کیونکہ اس کی تو جینے کی وجہ صرف پلوشہ تھی جو اس کے سامنے موجود تھی۔ اس کے دل نے تو 120 کی رفتار پکڑی تھی، اور پری جو کہ ریلیکس سے بیٹھی تھی، اپنا وجود کسی کی بے قرار نگاہوں کی تپش سے جھلسا تو اس نے نظر اوپر اٹھائی اور ایک پل لگا تھا جب اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکی تھی۔ وہ ڈر کر خوف زدہ ہو کر کھڑی ہوگی۔ اماں بچائے مجھے! بے یقینی سے کانوں پر ہاتھ رکھ کر اس نے ہلکی سی چیخ ماری تھی اور اماں کی جانب لپکی تھی۔ بچے بھی حیران ہوئے، اماں بھی ان اجنبیوں کو ایسے اندر آتا دیکھ کر بے تحاشا چونک اٹھی تھی۔ پری رکو! ویر غصے سے دھاڑا۔ ویر بڑے بڑے قدم بھرتا اس تک پہنچ چکا تھا جب اس نے بازو سے تھام کر اسے اپنی جانب گھمایا۔ وہ پلٹ کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی اس کے بازو میں جھول چکی تھی۔ پری پلوشا کیا ہوا؟ اور بازو پر گرے اس کے چہرے کو اس نے ہلکا سا تھپ تھپایا۔ تبھی اماں قریب آئی۔ پری کیا ہوا بیٹے؟ پری اسے اٹھا کر اندر کمرے میں لے کر چلو فوراً۔ اماں نے اسے حکم دیا۔ اور بچو تمہاری آپی کی طبیعت آج خراب ہے تو آج چھٹی کرو۔ بچے تو چھٹی ملتے ہی خوشی سے 9 2 11 ہوئے۔ ویر نے شاہ میر کو گاڑی میں رکنے کا اشارہ کیا اور اسے بازو میں بھرا اور اندر لے کر آیا۔
اندر بڑے پلنگ پر لٹایا اور اس کے بازو میں الجھ کر پری کے وجود سے وہ چادر ہٹی تھی جب اس نے ایک حیرت انگیز نظارہ دیکھا۔ انتہائی حیرت، بے یقینی اور خوشی سے اس نے پری کے بھرے بھرے وجود کو دیکھا جو خود ہی ممتا کی ایک انکہی داستان سنا رہا تھا۔ اماں اس کے پاس کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں تڑپ اور محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ کر وہ پری کی عقل پر ماتم کرنے لگی تھی۔ بیٹے، کیا تم شاہویر سلطان ہو، پلوشا کے ہسبینڈ؟ اماں نے اسے پوچھا تو وہ بولا، جی اماں۔ اس کی نظریں اب بھی پری کے بھرے ہوئے وجود پر تھی۔ ہاں بیٹا، جو تم سمجھ رہے ہو وہ سچ ہے، پری تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اماں نے اسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور اچھی خبر سنائی تھی۔ کئی مہینوں بعد اتنی وحشت اور پل پل اذیت سیکنڈوں میں دور ہوئی اور اس کے ڈمپل پھر سے واضح ہوئے تھے۔ اس نے پھر پری کا چہرہ نرمی سے تھپتھپاتے ہوئے کہا، پری میری جان، اٹھو نا۔ بیٹا، یہ تم سے کیوں اتنا ڈرتی ہے؟ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ اماں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، بس اس سے محبت کرنے کی غلطی کر بیٹھیا۔ اس سے محبت کرنے کی غلطی کی ہے جس کی سزا یہ 6 مہینوں سے مجھے پل پل تڑپا کر دیتی آئی ہے۔ بس اب اور نہیں اماں، میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ اماں بھی جہاندیدہ تھی، وہ تو پہلے ہی اس کی آنکھوں میں پری کے لیے محبت دیکھ چکی تھی۔ پھر وہ بولی، ہاں بیٹا لے جاؤ اسے، مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا، مگر اس کا خیال رکھنا، اسے منا لینا اور جو بھی غلط فہمی ہو اسے جلد دور کر دینا۔ میری دعائیں ہمیشہ تم دونوں کے ساتھ ہیں۔ جی ٹھیک ہے اماں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ان 6 ماہ میں میری پری کا خیال رکھا، اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ چل سکتی ہیں۔ اس نے اپنی نظروں میں پری کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، نہیں بیٹا، میں تو بس ان بچوں کے لیے زندہ ہوں، اور جاؤ اسے لے جاؤ، کسی اچھے سے ڈاکٹر کو چیک اپ کرواؤ۔ اماں نے ویر کی توجہ اس کی طبیعت پر دلائی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا، پھر اس نے نرمی سے اٹھا کر اسے گاڑی تک لے آیا۔ سمی، ہاسپٹل کی طرف لے چلو۔ وہ تینوں ہاسپٹل آئے تھے، اندر اس کا چیک اپ جاری تھا اور میر پریشانی سے ویر کے قریب آیا تھا۔ برو، خیری تو ہے نا؟ بھابھی کو کیا ہوا ہے؟ ہوا نہیں، ہونے والا ہے بھائی، تم چاچو بننے والے ہو یار، ویر نے ہنستے ہوئے اسے کہا تھا۔ Oh really bro? Then I'm very excited. I can't believe this. I'm so excited bro. میر 3 ماہ کے بعد پہلی دفعہ ہنسا اور خوشی میں اس کے گلے لگا تھا۔ می ٹو یار، بس وہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ ڈاکٹر باہر آئی تو ویر بے چینی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھا تھا۔ مسٹر شاہویر سلطان، آپ کی مسز تو بالکل ٹھیک ہیں، بیبی بھی بالکل ٹھیک ہے، بس ویکنس ہے تھوڑی ان کو جس سے وہ بے ہوش ہوگی۔ ہم نے انہیں سکون کا انجیکشن دے دیا ہے، وہ آرام کریں اور جب ہوش میں آئیں گی تو آپ انہیں لے جائیے گا۔ میڈیسن ہم نے لکھ دی ہے میں نے، اور ڈائٹ چارٹ بھی ریڈی کر دیا ہے۔ نو ڈاکٹر، میں ابھی اور اسی وقت اسے اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں، اگر کوئی پرابلم نہ ہو تو۔ ڈاکٹر نے تعجب سے اسے دیکھا، اب انہیں کیا پتا تھا کہ وہ دیوانہ اتنے دنوں بعد اپنی محبت سے ملا ہے اور اب تو ایک سیکنڈ بھی اسے اپنی نظروں سے گم نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ اوکے مسٹر شاہ، کوئی پرابلم نہیں، آپ لے جا سکتے ہیں انہیں۔ پھر اسے لیے اپنے گھر واپس آئے تھے۔ میر تو اپنے کمرے میں جا چکا تھا اور ویر اپنی باہوں میں اپنی زندگی کو آرام سے اٹھا کر بیڈ تک لایا تھا۔ ہوش و حواس سے بیگانہ اس کا کمزور سا وجود اسے روح تک سکون دے رہا تھا۔ اس نے اسے نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور خود بھی اس کے قریب لیٹ گیا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی نرم گرفت میں لے کر تکیے سے لگایا تھا۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنی پیاسی نگاہوں سے چھو کر اس نے خود کو سیراب کیا، مگر اس کا دل تھا کہ بھرتا نہیں تھا۔ وہ اسے چھو کر محسوس کر لینا چاہتا تھا تاکہ وہ سچ میں اس کے بے حد قریب، اس کے سامنے اس کے بیڈ پر موجود ہے، اسے یہ یقین آ جائے۔ اس نے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ بے لگام جذبات پر بند باندھنا بہت مشکل تھا۔ بہت نرمی سے اس نے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا اور پھر فوراً پیچھے ہٹا تاکہ وہ اٹھ نہ جائے اور پھر اسے دور ہو کر اسے عذاب میں نہ ڈال دے۔ پری، میری پلوشا، میری ان تنہائیوں اور ان وحشتوں اور ان بے چینیوں کا حساب کب دو گی؟ نہیں، تم نہیں دے پاؤ گی۔ تمہیں کیا خبر کہ تمہاری اس سزا نے پل پل مجھے کتنا تڑپایا تھا۔ اب مل گئی ہو تو تمہاری سانسوں کو بھی اب میری دسترس میں رہنا ہوگا۔ تبھی پری کی آنکھ کھلی تھی اور اس وحشی کو خود پر جھکے دیکھ کر اس کی ساری نیند فوراً اڑ گئی۔ وہ تڑپ کر اٹھنے لگی مگر ویر نے اس پر اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔ چھوڑیں مجھے آپ، وہ بے تحاشا خوف زدہ ہو کر کہنے لگی۔ نو سویٹ ہارٹ، اب تو بالکل بھی نہیں۔ وہ اس کے بالوں میں منہ دیے اس کی خوشبو اپنی روح پہ اتارتا ہوا بولا تھا،
شاہ چھوڑے مجھے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اچھا کیا کر لو گی میری جان، ذرا مجھے بھی تو پتا چلے۔ ویر نے اس کی بات ہوا میں اڑائی اور اس کی چھوٹی سی ناک سے اپنی ناک رگڑی۔ میں جان لے لوں گی اپنی، وہ مچل کر کہنے لگی، اور ویر کو اس کی اس بات سے آگ لگی۔ اچھا اتنی گستاخیاں کر چکی ہو کہ سزاؤں کی لسٹ تو طویل ہو چکی ہے میری جان، مگر فی الحال جو ان لبوں نے گستاخی کی یہ اس کی سزا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے گلابی ہونٹوں پر جھکا تھا۔ وہ تڑپتی رہی مگر ویر نے اسے نہ چھوڑا۔ وہ جتنی مزاحمت کر رہی تھی ویر کے عمل میں بھی اتنی ہی شدت آ رہی تھی۔ چند ہی پلوں میں پری نڈھال ہو چکی تھی۔ تبھی ویر کو اس پر رحم آیا اور وہ اسے چھوڑ کر بیڈ سے اترا۔ اسے خود سے بھی خوف آیا تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر اور آنسو کو دیکھ کر وہ اسے مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اٹھ کر دور کھڑا ہوا اور پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے بڑی دلچسپی سے اس کا ممتا کا روپ دیکھنے لگا۔ وہ بھی تڑپ کر اٹھی اور اب بنا ڈرے نفرت سے اسے گھور رہی تھی۔ ایک بات کہوں، تمہاری ساری خطائیں، سارے گناہ معاف میری جان، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی خوشی تم مجھے دینے والی ہو۔ میں پاپا بننے والا ہوں اور میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ نہیں یہ بیبی آپ کا نہیں ہے۔ وہ اس کی نفرت میں اندھی اپنے ہی پاک دامن کو میلا کرنے پر تل گئی تھی، مگر سامنے بھی شاہبیر سلطان تھا جس سے وہ الجھ رہی تھی۔ کیا وہ اتنی جلدی بھول گئی؟ وہ تو اس کے 6 ماہ کے دن رات کا حساب اماں سے لے کر آیا تھا۔ اس لیے نہیں کہ ویر کو اس کے کردار پر کوئی شک تھا، صرف اس لیے کہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کی پری نے کس تکلیف میں یہ دن گزارے۔ ویر نے چہرہ جھکا کر اپنے دانتوں تلے اپنے لب دبائے۔ اسے اپنی پری سے کنفیس کرانا آتا تھا۔ پھر جان بوجھ کر اس نے اپنے تیور خطرناک کیے، باہر گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی۔ بیلکنی سے بلیک روز کا گملہ لا کر ٹیبل پر رکھا اور کہا، تمہیں پتا ہے ہم تینوں بھائیوں میں اپنی چیز میں شراکت ہرگز برداشت نہیں کرتے۔ آج میں نے دیکھا کہ اس میرے فیورٹ روز پر ایک بھنورا بیٹھا تھا، اسی لیے اب یہ میرے کسی کام کا نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے بوتل کھول کر وہ چیز گلاب پر انڈیلی۔ کوئی بہت تیز ایسڈ تھا اور سیکنڈز میں ہی روز گل سڑ کر نیچے گرے تھے۔ پری نے خوف اور دہشت سے اس ظالم شخص کو دیکھا۔ جب ویر بوتل لیے اس کی جانب بڑھا، ہاں تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ میں نے صحیح طرح سے سنا نہیں تھا۔ یہ بیبی کس کا ہے بتاؤ مجھے ذرا۔ یہ آپ کا ہی بیبی ہے، وہ ڈر کر بولی تھی۔ مجھے پتا ہے جان، تمہاری پاکیزگی اور پاک دامنی کا میں گواہ ہوں، اس لیے اب کبھی بھی ایسے لفظ اپنے منہ سے مت نکالنا کہ مجھے غصہ آئے اور تمہیں تکلیف ہو۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پر اپنے پیپر اور بکس پھیلائے بیٹھی تھی جب بابر اور سدرا ہلکی دستک کے ساتھ روم میں داخل ہوئے۔ جب اپنے روم میں تھی، ماما پاپا آپ لوگ مجھے بلا لی ہوتا؟ حرم نے ان کے آنے کا مقصد سمجھ کر اداسی سے کہا، نہیں بیٹا، اتنے دن سے تمہیں فیصلہ کرنے کا اختیار دے رکھا تھا، تم نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ خضر بہت اچھا لڑکا ہے بیٹا، میرے بہترین دوست کا بیٹا ہے اور میری ہی کمپنی میں جاب کرتا ہے، تو مجھے اس کے اخلاق اور کردار کا بھی خوب پتا ہے۔ پاپا یہ بہت جلدی ہے، آپ پلیز ان سے تھوڑا سا وقت مانگ لینا۔ کوئی جلدی نہیں میرے بچے، وہ بہت اچھا لڑکا ہے اور ان کا گھر بھی بہت اچھا ہے۔ اب تم بس اپنا فیصلہ سناؤ، کیونکہ اس کے دادا بیمار ہیں اور وہ بھی انتظار نہیں کر سکتے، اس لیے منگنی کے جھنجٹ میں پڑنے کے بجائے وہ سیدھا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حرم دل ہی دل میں سخت جھنجھلائی تھی، اور یہ جھنجھلاہٹ کیوں تھی، کیوں وہ تڑپ رہی تھی، یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ پھر آپ دل کی اتنے دنوں کی اس کیفیت سے تنگ آ کر اس نے فیصلے کا اختیار پاپا کو دے دیا۔ اوکے پاپا، جیسا آپ میرے لیے مناسب سمجھے۔ شاباش، جیتی رہو میری بچی، اور ہم نے تم سے کہا تھا نا کہ ہبا کیا چاہتی ہے، وہ بھی اس سے پوچھ لینا۔ سدرا بیگم نے پوچھا، کیونکہ ہبا انہیں وہاں جو ہوا وہ تمام بات بتا چکی تھی۔ میں نے پوچھا تھا ماما، اس کا وہی کہنا ہے کہ شاہزر بہت اچھا ہے، مگر وہ کچھ سپیس دینا چاہتی تھی خود کو، اور اسے اب کہتی ہے کہ میرا رشتہ ہونے کے بعد جائے گی لندن۔ اس نے آہستگی سے کہا۔ شاہزر کا نام لیتے ہوئے اس کے دل میں ہوک سی اٹھی تھی اور ایک جانی دشمن یاد آیا تھا۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، اب تم پڑھائی کرو، ہم چلتے ہیں۔ خود کو مینٹلی طور پر تیار رکھنا، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ نکاح اسی ہفتے کرنے کو کہے۔ اوکے ماما، وہ پھیکا سا مسکرا کر بولی تھی۔ ماما اور پاپا کمرے سے باہر گئی تو وہ اٹھی۔ اس کے سینے میں شدید گھٹن محسوس ہوئی تھی۔ دروازہ لاک کیا اور بیڈ پر اوندے منہ گری اور گھٹ گھٹ کر رو پڑی۔ تبھی اس کے لبوں سے
آواز نکلی، شاہ میر، کاش آپ ویسے نہ ہوتے، کاش۔ ویر ایسڈ کی بوتل واپس رکھ کر آیا تو وہ اب بھی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ وہ آ کر اس کے قریب بیٹھا۔ آئی ہیٹ یو شاہ، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، کیوں لایا آپ مجھے یہاں؟ مجھے جانے دیں پلیز۔ چلی جانا، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ پری نے بے یقینی سے اسے دیکھا، لیکن اگلی بات پر اس کے طوطے اڑے تھے۔ تم چلی جانا مگر میرا بیبی مجھے دے کر، اسے اپنے ڈیڈ کے حوالے کر کے۔ شاہ، یہ میرا بیبی ہے، میں ہرگز نہیں دوں گی آپ کو، کوئی تعلق نہیں آپ کو مجھ سے یا میرے بیبی سے۔ ریئلی؟ پھر تو مجھے وہ ایپ بھی بتا دو جہاں سے تم نے یہ بیبی انسٹال کیا ہے، میں بھی ایک دو کر لوں گا۔ وہ صاف صاف اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ کاش کہ کوئی ایسا طریقہ بھی ہوتا کہ وہ دل میں مکہ بولتی اور وہ شاہمیر سلطان کی کمر پر فوراً لگ جاتا اور اس کی یہ بولڈ اور چلتی زبان کو بند کر جاتا۔ پری بس حسرت سے دل ہی دل میں یہ سوچ کر رہ گئی۔ اتنے میں ہی میڈ کھانے کی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی۔ ویر نے اسے ٹرے لی تو وہ فوراً واپس چلی گئی۔ ویر نے کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھی مگر اس نے منہ پھیر لیا۔ پری، یہ کھانا کھا کر تمہیں میڈیسنز بھی لینی ہے، چلو شروع کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا بیبی ویک ہو۔ اب جلدی سے کھانا کھاؤ، پھر میں نے اپنا کچھ کام بھی کرنا ہے، تم بے شک پھر آرام کر لینا۔ صاف کہنے کا مطلب تھا کہ کھانا کھاؤ اور جان چھڑاؤ۔ اس نے گہری نظر سے پری کو دیکھا۔ وہ بیبی کا سہارا لے کر بیبی کی اماں کو سیدھا کر رہا تھا، اس لیے کب سے اسے چھیڑ رہا تھا، مگر وہ تو اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلی۔ اس نے ٹرے سامنے سے ہٹا لی اور بیبی پر جھکا اور اپنے دہکتے ہوئے لب پری کے پیٹ پر رکھ دیے۔ شاہ، آپ کی ہمت کیسی ہوئی مجھے چھونے کی؟ اوہ ریئلی، تمہیں کیوں ایسا لگا کہ میں نے تمہیں چھوا ہے؟ میں تو اپنے بیبی کو پیار کر رہا تھا۔ اس نے پھر ہاتھ سے اسے چھوا۔ اب تو وہ فل اسے پریشان کر رہا تھا تاکہ وہ اسے تنگ آ کر جلدی ہی کھانا کھا لے تو ویر کو سکون آئے، اور اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اس پر جھکتا وہ فوراً بولی، مجھے کھانا کھانا ہے، پلیز ہٹیں۔ ویر نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ پھر پری نے ٹرے اپنے سامنے کی۔ وہ اس سے بظاہر توجہ ہٹا کر کھانا کھانے لگا اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے نوالے کھانے لگی تھی۔ اس کے کھانا کھانے پر ویر کو خوب سکون آیا۔ جب سے دیکھا تھا بے چین تھا۔ کمزور سی تو ہے وہ، ہاتھوں اور پیروں پر بھی زخم پڑے ہیں اور معصوم چہرے پر زردیاں گھلی ہوئی تھی اس کی۔ اب ویر کو اس دشمن جاں کی صحت کی بہت زیادہ فکر تھی۔ اس نے اسے کھانا کھلایا، میڈیسن تھی، اور پھر کہا، اب جاؤ اور لیٹ جاؤ اور آرام کرو پری۔ یہ کہہ کر وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر صوفے کی جانب بڑھا تھا۔ پری نے بھی جلدی کمفرٹر اپنے منہ پر دے لیا تو وہ گہرا سا مسکرایا، اور 6 ماہ بعد اس کے خوبصورت چہرے پر وہ دلکش ڈمپل پھر سے نمایاں ہوا تھا۔ اگلے دن وہ آفس نہیں جا پایا تھا۔ ایک سکون سا تھا جو اس کے جسم میں دوڑ گیا تھا۔ پری سکون سے سو رہی تھی اور میر آفس چلا گیا تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ تبھی لاؤنج میں سنجیدہ سا میر داخل ہوا۔ برو، یہ کچھ ضروری پیپرز ہیں، سائن کر دیں، پھر مجھے میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ وہ دونوں بھی بات کر ہی رہے تھے کہ تبھی لاؤنج میں سمی داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ سر، ایک بری سی خبر ہے۔ اوہ سمی، ناٹ اگین۔ کبھی کبھی تو دل کرتا ہے کہ تمہاری زبان کھینچ لوں میں، مگر کیا کروں کہ تم ہو تو بہت کام کے آدمی۔ ناؤ پلیز کم ٹو دا پوائنٹ، کس بارے میں ہے یہ خبر؟ وہ سر، حرم میم کے بارے میں ہے۔ اس کی بات پر سمی نے کن اکھیوں سے میر کو دیکھا تھا۔ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکی تھی۔ وہ جلدی سے سمی کے پاس آیا اور اس کا گریبان پکڑا۔ جلدی بولو سمی، میں پیشنس نہیں رکھ سکتا۔ کیا ہوا ہے حرم کو؟ ہاں کیا بات ہے؟ میر، یہ کیا پاگل پن ہے؟ لیو ہم ناؤ، اسے بات تو کرنے دو۔ ویر نے اسے چھڑوایا تھا تو وہ بولا، وہ سر، حرم میم کا نکاح ہے کل، بابر احمد کے دوست کے بیٹے خضر حیات سے۔ سمی نے تو جیسے میر کے سر پر ایک بم پھوڑا تھا۔ میر کے سر پر آسمان جیسے ٹوٹ پڑا اور وہ دھواں چہرہ لیے لمبے لمبے قدم اٹھاتا فائل وہیں پھینک کر اپنے کمرے میں بھاگ گیا۔ ویر بھی جھنجھلایا اور کہا، سمی یو فول، اس کے سامنے کیا بکنے کی ضرورت تھی؟ ہاں؟ ویر نے بھی اس کے جانے پر سر پکڑ لیا تھا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا اور بال مٹھیوں میں جکڑے ہوئے الماری کی طرف بڑھا۔ شراب کی بہت پرانی بوتلیں اب الماری میں پڑی تھی۔ اس کا دل کیا کہ منٹو میں اپنے اندر ساری کی ساری بوتل انڈھیل دے اور سکون حاصل کر لے، مگر ایک ایک کر کے اس نے اٹھا کر ساری کھڑکی سے باہر لان میں پھینکنا شروع کر دی۔ حرم میں چاہوں تو میں سیکنڈز میں تمہیں اٹھوا لوں اور اپنے پاس لے آؤں اور نکاح کر کے اپنا بنا لوں،
مرد ہوں تو میں اپنی طاقت دکھا سکتا ہوں تمہیں، مگر کاش کہ میں تم سے ملنے والا پہلے والا شاہمیر سلطان ہوتا جو محبت کو ضد اور انا کا مسئلہ بنا لیتا تھا۔ میں کبھی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا، کبھی نہیں، چاہے اس کے لیے مجھے شعلوں کی بھٹی میں ہی خود کو کیوں نہ جھونکنا پڑے۔ یہ اگر میری محبت کا امتحان ہے تو صحیح، مجھے پتا ہے کہ میری توبہ ضرور قبول ہوگی اور تم خود ہی مجھے مل جاؤ گی۔ میر اپنے کمرے میں کارپٹ پر بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا موبائل میں اس دشمن جاں کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں سگریٹ تھی اور اس کا دل اس کی سگریٹ کی طرح جل رہا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ اسے منا لے گا، اپنا لے گا، مگر یہ ہوا کیا تھا؟ اب تو اپنے گناہوں سے بھی وہ توبہ کر چکا تھا، کیونکہ اسے احساس ہو چکا تھا کہ جن معصوم لڑکیوں کو اس نے برباد کیا تھا انہی کی اسے بد دعا لگی ہے۔ پتہ ہے معصوم دلوں کی بد دعائیں میرا پیچھا کر رہی ہیں، اس لیے تو میں اس قدر تڑپ رہا ہوں، مگر توبہ کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حرم، میری حرم خور، تم صرف میری ہو، شاہمیر سلطان کی۔ دیکھو اتنے گناہوں میں لتھڑے ہونے کے باوجود یہ سوچ میری روح اور دل میں سوئیاں سی چبا رہی ہے کہ کہیں تم کسی اور کی دسترس میں نہ چلی جاؤ، تمہیں کوئی اور نہ چھو لے۔ اس سے آگے تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ دیکھوں بھلا اس اذیت سے بھی بڑا کوئی درد ہے کیا؟ یہ سوچ کر اس نے سلگتی ہوئی سگریٹ اپنے بازو پر لگائی، مگر اس درد کو برداشت کر کے وہ ڈھیٹ بنا بیٹھا رہا، اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میری حرم، میں اپنی روح اور جسم و جاں پر ایسے تمہارا نام لکھوں گا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹھا نہیں پائے گی۔ پاس ہی پڑا گلاس چکنا چور کر کے اس نے شیشہ اٹھایا اور اپنی کلائی پر لکھا، یہ جانے بغیر کہ اپنی کلائی کی نازک نسیں بھی وہ ساتھ کاٹ بیٹھا ہے۔ اس نے اپنے خون سے لکھا، حرم، حرم میں ہماری کہانی کو ادھورا نہیں رہنے دوں گا، کبھی نہیں۔ جب وہ بے ہوش ہونے لگا تو اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ پھر بڑی مشکل سے اٹھ کر وہ دروازے تک آیا اور دروازے کے باہر گر پڑا۔ تبھی ویر نے اسے دیکھا تو تڑپ کر وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ میر، یہ کیا حرکت تھی؟ ہاں؟ ہاسپٹل کے روم میں کھڑا ویر سر جھکائے بیٹھے میر کی جانب دیکھ کر غصے سے بولا تھا، نتھنگ برو، سوسائڈ کمٹ نہیں کی تھی، یقین کریں میرا، بس میں نے نیم لکھا تھا۔ وہ اپنے پٹیوں میں جگڑے بازو کی طرف دیکھ کر بولا، اچھا، اور اگر تمہارے اس پاگل پن کا کوئی اور نتیجہ نکل جاتا تو؟ آئی ایم سوری برو۔ اس نے اپنی غلطی تسلیم کی اور بکھرے سے ہولیے میں وہ اجڑا اجڑا سا لگا تھا ویر کو۔ اٹس اوکے، اور اب پرومس کرو کہ یہ حرکت دوبارہ نہیں کرو گے۔ پرومس برو، اس نے آہستگی سے کہا۔ شاہمیر، پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلف، مجھے بہت ضروری کام ہے، میں کچھ دیر تک آتا ہوں، تم سمی کے ساتھ آ جانا۔ اوکے برو، میں آ جاؤں گا۔ اسے کسی بات پر اعتراض نہ تھا۔ ویر غصے میں وہاں سے نکل پڑا۔ پر یہ بھی ناشتہ کر کے ہٹی تھی اور اب بیزار سی بیٹھی تھی جب باہر غیر معمولی سا شور سنا۔ وہ اٹھ کر کھڑکی میں آئی تو باہر کا جو منظر تھا، سلطان مینشن کی دیواریں اس کے سر پر جیسے گری تھی۔ ویر ایک کمزور سی حجاب والی لڑکی کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اندر کی جانب لا رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور ویر سے شدید التجائیں کر رہی تھی، مگر وہ تو ڈھیٹ بنا اس کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ اور باہر حرم ویر کی گرفت میں بری طرح مچل رہی تھی۔ ویر بھائی چھوڑیں مجھے، پلیز جانے دیں، کیوں لائے ہیں آپ مجھے یہاں؟ مگر ویر نے تجسس اس کی باتوں پر کان بند کر کے رکھے تھے۔ اسے بس یاد تھا تو اتنا کہ وہ اپنے بھائی کا ادڑا ہوا بازو دیکھ کر آیا تھا، اور سب کی ذمہ دار وہ لڑکی تھی، اور اب وہ اسے اپنے بھائی کا بنا کر ہی دم لے گا۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ حرم اور ہبا شاپنگ کے لیے آئی تھی۔ وہ کل کے لیے بھی دل سے شاپنگ کر رہی تھی۔ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہبا اس کی اداسی نوٹ کر رہی تھی، مگر اس کے اپنے دل کی بھی تو یہی کیفیت تھی، بے حد اداس سی۔ اور شہزر سلطان پر بے تحاشا غصہ بھی تھا، جو چاہ کر اتنے محبت کے دعوے کر کے شاید بھول ہی گیا تھا اسے۔ اب تو دل کرتا تھا کہ وہ اڑ کے اس کے پاس پہنچ جائے، مگر وہ بھی ڈھیٹ بنی رہی۔ وہ دونوں شاپنگ کر کے باہر نکلی جب ایک بلیک BMW کے پہیے ان کے قریب رکے تھے۔ وہ دونوں اپنی جگہ اچھل پڑی، مگر گاڑی میں سے ویر بھائی کو نکلتے دیکھ کر سکون آیا، مگر اگلے ہی پل وہ حرم کا بازو پکڑ کر اسے گاڑی میں دھکیل چکا تھا۔ ویر بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہبا گڑیا، اس دوسری گاڑی میں تم گھر چلی جاؤ، اور انکل آنٹی کو یہ بتا دینا کہ حرم کو میں اپنے ساتھ لے کر گیا ہوں شاہمیر سے نکاح کروانے کے لیے۔ اور یہ ویر سلطان کے بھائی شاہمیر سلطان کی محبت ہے، کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے؟
اور اس جھنجھٹ سے نمٹنے کے بعد پہلی فرصت میں تمہیں لندن لے جانے والا ہوں. سو بی ریڈی. ذہنی طور پر تیار رہنا اور اپنی تیاری بھی مکمل کر لینا، ورنہ ایسے بھی لے جا سکتا ہوں جیسے میں ابھی حرم کو لے کر جا رہا ہوں. وہ یہ کہہ کر گاڑی میں بیٹھا اور گارڈز کو اشارہ کر کے کچھ بھی کہنے، سننے اور سوچنے کا موقع دیے بغیر وہاں سے حرم کو لے کر چلا گیا. ہبا تو ہکا بکا یہ سب دیکھتی رہی. دونوں کو اس وقت وہ بھائی کم جلاد زیادہ لگا تھا، اس لیے وہ ڈر گئی. ہبا کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اس کے تیور دیکھ کر، اسی لیے روانی سے اس کے آنسو جاری ہوئے. شکر ہے کہ شاہزر یا میر ایسے نہیں تھے. گارڈز نے اشارہ کیا تو اسے گاڑی میں بیٹھنا ہی پڑا. ویر اسے لے کر سلطان مینشن پہنچا تھا. اسے گھسیٹ کر شاہ میر کے کمرے میں لایا. ویر بھائی، آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ جانے دیں مجھے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہی کر رہا ہوں حرم گڑیا جو 3 ماہ پہلے کروا دینا چاہیے تھا، تمہارا اور شاہ میر کا نکاح. ویر کے بات سن کر حرم کی روح پناہ ہوئی. مگر بھائی یہ سب اگر مگر کچھ نہیں حرم. بس کچھ ہی دیر میں نکاح ہو جائے تو میں تمہیں گھر چھوڑ آؤں گا، پھر رخصتی ادھر سے ہی کرواؤں گا. وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور حرم صوفے پر ڈھیر سی گئی. اس دشمن جاں کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، مگر وہ خود کہیں نہیں تھا. شاہ میر، یہ آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسے یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی. میر سمی کے ساتھ پورچ میں گاڑی سے نکلا تھا جب سمی اسے سہارا دینے اس کی جانب لپکا. اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے سختی سے منع کر دیا. نو نیڈ آف دس سمی. اب مجھے اپنی یہ زندہ لاش پوری زندگی اپنے کندھوں پر ہی اٹھانی ہے. اس کا بازو پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا. وہ سرخ آنکھیں لیے اندر کی جانب بڑھا. ویر لاؤنج میں ہی بیٹھا اس کا ویٹ کر رہا تھا. جب وہ اندر داخل ہوا تو ویر نے اسے اٹھ کر سینے سے لگایا. آئی ہیو اے سرپرائز فار یو. ویر نے مسکرا کر کہا تو اس نے الجھ کر ویر کی طرف دیکھا. اس نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا دیے تو میر الجھا ہوا ہی اپنے کمرے میں آیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اسے دھچکا لگا تھا. سامنے ہی وہ جان کا آزار بنی براؤن اور بلیک ڈریس اور براؤن حجاب میں صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی. دروازہ کھلنے کی آواز پر شکایتی نظر اٹھا کر میر کو دیکھا اور پھر رونے لگی. میر کی پیاسی آنکھیں روح تک سیراب ہوئی، مگر وہ کچھ بھی کہے اور سنے بغیر خطرناک حد تک سنجیدہ سا انہی پیروں پر واپس مڑا. حرم دروازہ کھلا دیکھ کر دبے قدموں اس کے پیچھے آئی. میر لاؤنج میں واپس آئے تو ویر وہاں لاپرواہ سا سگریٹ پی رہا تھا. What is this bro؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا، جبکہ ویر کو معلوم تھا کہ وہ کچھ ایسے ہی سوال کرے گا، اس لیے وہ پہلے سے تیار تھا. What؟ Bro, let her go please. میر نے سنجیدگی سے کہا. Never، کبھی نہیں میر. وہ یا تو تمہارے نکاح میں یہاں سے واپس جا سکتی ہے یا پھر تمہارے کندھوں پر. 2 ہی آپشن ہے. Choice is yours now. میں نے بول دیا نا. اب اگر تم سے نکاح کیے بغیر اس نے ایک قدم بھی سلطان مینشن سے باہر نکالا تو یہ سمی ایک پل بھی نہ سوچے گا اور اسے شوٹ کر دے گا. میر کا چہرہ یہ بات سن کر دھواں دھواں ہوا تھا. But bro, this is not fair. Everything is fair in love and war, bro. And this is the world war for me. میں پوری دنیا کو آگ لگا دوں گا اگر تمہیں تمہاری خوشی نہ ملی. مگر برو، آپ اس طرح زبردستی نہیں کر سکتے. میں کر سکتا ہوں میر. You know me very well. شاہزر تمہارے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، تم جانتے ہو اچھی طرح. مگر برو، وہ کیا سوچے گی میرے بارے میں، اور ایسے زبردستی کے بندھن میں باندھ کر وہ خوش رہ پائے گی کیا؟ آئی نو تم صرف اس کی خوشی کی خاطر اس سے دست بردار ہونے کو بھی تیار ہو، مگر تم یہ کیوں نہیں سوچ رہے میر کہ جتنی محبت تم اس سے کرتے ہو، کیا وہ تمہارے علاوہ کسی کے ساتھ اتنی خوش رہ پائے گی؟ اب کی بار میر خاموش ہوا تھا. باہر وہ دونوں کھڑے باتیں کر رہے تھے، ایک پری اور دوسری حرم. حرم یہ سب سن کر چپ چاپ واپس میر کے کمرے میں چلی گئی، جیسے جو ہو رہا تھا اسے ہونے دینا چاہتی ہو. سارے انتظامات مکمل ہیں میر. نکاح کے بعد میں اسے واپس چھوڑ آؤں گا. رخصتی انکل بابر کے گھر سے ہی ہوگی. سمی، مولوی صاحب کو جلدی اندر بلاؤ. ویر نے کہا تو سمی ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا. میر کنپٹیاں سے ہلاتا وہیں بیٹھ گیا. برو پلیز ایسا مت کرے میرے ساتھ. میں کر چکا ہوں ڈیور، اب دیکھتے جاؤ تم. کچھ ہی دیر میں مولوی اور حاتم لاؤنج میں داخل ہوئے. ان کے ساتھ 2-4 اور لوگ بھی موجود تھے. حاتم تو کچھ بھی نہ بولے، جس کا مطلب تھا کہ وہ بھی اس فیصلے سے آگاہ تھے اور رضامند بھی تھے. حرم کو ویر مکمل پردے میں باہر لایا اور کچھ ہی دیر میں نکاح کا مرحلہ طے پا گیا. دونوں نے مکمل رضامندی سے ایک دوسرے کا ساتھ زندگی بھر کے لیے قبول کیا تھا.
وہ تھوڑی دیر بعد میر کے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی جب میر کمرے میں داخل ہوا۔ "آئی ایم ریئلی سوری حرم، پر میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا یہ سب کرنے کے علاوہ۔" وہ دور کھڑا ہر الزام اپنے سر لے رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ تو ان بھائیوں کی ساری گفتگو سن چکی ہے۔ ہارون نے پہلو بدلا تو میر نے گہری سی مگر پرسکون نگاہ اس پر ڈالی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پھر ویر اسے گھر چھوڑنے آیا تھا۔ وہ سدرا بیگم سے لپٹ گئی اور پھر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ وہاں روپ بھی موجود تھی۔ "ویر، کیا میں اس بدتمیزی اور بدسلوکی کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟" "موم، میں نے کوئی بدسلوکی نہیں کی۔ آپ تو اب خود ایگری تھی اور شاہ کو واپس حاتم مینشن بلانا چاہتی تھی کہ اسے اپنی غلطیوں کے احساس ہے اور وہ سدھر گیا ہے۔ مجھے جو ٹھیک لگا میں نے کیا۔ اب آپ لوگ مجھے جو سزا دینا چاہتے ہیں دے لیں، مجھے سب منظور ہے۔" اس نے بابر صاحب کی طرف دیکھ کر کہا، "یہ جان لے کہ سب کی جتنی محبت شاہ میر حرم سے کرتا ہے، جتنا وہ حرم کو خوش رکھ سکتا ہے، کوئی اور بھی نہ رکھ پاتا، اس لیے ایسا کیا۔ اب حرم شاہ میر کی بیوی ہے اور اس کی امانت ہے۔ میں ان کا نکاح کروا چکا ہوں۔ جب آپ لوگ کہیں رخصتی لے لیں گے ہم۔" وہ خاموش ہوا تو باور صوفے پر بیٹھتے چلے گئے، مگر جب بولے تو ان کا لہجہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ "اگلے ماہ کی 15 تاریخ کو رخصتی کر کے لے جانا حرم کو۔" ان کی بات سن کر ویر کو سکون آیا۔ سدرا بیگم اور روپ نے حیرت سے بابر کو دیکھا۔ وہ اس سے لڑنے جھگڑنے کے بجائے رخصتی کی بات کر رہے تھے۔ تبھی وہ سنجیدگی سے بولے اور کہنے لگے، "میں شاہ میر سلطان کو ایک موقع دینا چاہوں گا۔ اگر میری بیٹی کی وجہ سے کوئی گناہگار توبہ کر کے راہ راست پر چلتا ہے تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔" روپ اور ویر کے دل میں تو لڈو پھوٹے تھے اور اب سدرا بھی مطمئن نظر آ رہی تھی، اور وہ مطمئن تھے یہی بات کافی تھی۔ ویر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو ادھر ادھر نظر دوڑائی اس نے۔ واش روم سے گرے بال خشک کرتی نکلی تھی۔ اسے دیکھ کر سیدھی ہوئی، شاکنگ پنک لباس میں سفید دوپٹہ اوڑھ کر وہ 2 قدم چل کر اس کی جانب آئی تھی۔ وہ مطمئن سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ پری کو اس کے اتنے بڑے کارنامے کرنے کے بعد بھی اتنے اطمینان سے آگ لگی۔ پھر وہ بولی، "تو شاہویر سلطان اپنے بھائیوں کو بھی زبردستی کھیلنے کے لیے کھلونے لے کر دے رہا ہے، ہاں؟ جیسے 6 ماہ پہلے خود حاصل کیا تھا۔" پری کی بات پر ویر کو تو غصہ آیا تھا۔ "شٹ اپ پری! اگر کسی بات کا صحیح طرح سے پتہ نہ ہو تو اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرنی چاہیے، اور میری نرمی کا ناجائز فائدہ بھی مت اٹھاؤ۔ اب اگر کوئی گستاخی کی تو تمہیں بہت زیادہ سزا ملے گی۔" سزا؟ آپ کو سزا دینے کے علاوہ آتا ہی کیا ہے، ہاں؟ "بہت کچھ۔ مجھے تو بہت کچھ آتا ہے، تم حکم تو کرو۔ ویسے بھی جو کر سکتا ہوں اس کا ٹریلر بس ایک مرتبہ دیکھا ہے تم نے، اسی لیے شاید بھول گئی ہو۔ یاد کرواؤں کیا؟ اس کی بات پر پری کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا۔ اس نے اس وقت کو ہی کوسا جب وہ آ کر اسے الجھی تھی۔ وہ واپس مڑ کر جانے لگی مگر ویر نے اسے پکڑ لیا تھا۔ "شاہ، مجھے چھوڑیں۔ میں نے پہلے دن کہا تھا میری جان کہ جتنا تم مجھے کہو گی کہ مجھے چھوڑیں، میں اتنا ہی تمہارے قریب آؤں گا۔ آئی ہیٹ یو شاہ، آئی ریئلی ہیٹ یو۔ اور ریئلی اٹس اوکے، محبت بھی سب سے زیادہ مجھ سے ہی کرو گی تم۔ شاہ، مجھے بتائیں پریہا کدھر ہے؟ آج وہ نڈر سی کھڑی اس سے سوال کر ہی بیٹھی تھی۔ میری جان، اگر میں یہ کہوں کہ میں نے اسے علاج کے لیے لندن بھیجا ہے تو کیا یقین کرو گی میرا؟ وہ اطمینان سے بولا اور اس کا سارا سکون برباد کر دیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھی گئی۔ ایسے تو مت دیکھو، پیار ہو جائے گا مجھے تم سے، اس نے شرارت سے کہا اور آنکھوں میں اب بھی شرارت تھی۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ حیدر نواب کی بیٹی پر اتنی مہربانی کیوں؟ آج اس نے اسے بے خوفی سے اپنے بابا کا نام اس کے سامنے لیا تھا۔ ویر کا ڈمپل فوراً غائب ہوا۔ نواب کی بیٹی سمجھ کر اٹھا کر لاتا نا تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں چیل کووں کو کھلا دیتا۔ میں نے اسے پلوہ شاہ ویر سلطان کی بہن سمجھا ہے، اور اپنی پری کو سرپرائز دینے کے لیے اسے میں نے بھیجا ہے، مگر اس نے تو مجھے ہی سرپرائز دے دیا۔ وہ سنجیدگی سے بولا اور سرخ چہرہ لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور پری بیڈ پر ڈھیس ہی گئی۔ کیا تھا یہ شخص؟ کب سمجھے گی وہ اسے؟ حرم آپی، کیا ہوا تھا ادھر؟ بتاؤ مجھے، اور اب رونا بند کرو پلیز۔ حرم جب سے آئی تھی مسلسل روئی جا رہی تھی۔ ہبا نے تنگ آ کر اسے پوچھا، اور پھر حرم نے وہاں کی تمام بات اسے سنائی تھی۔ اس نے ٹھنڈی سے آہ بھری، کاش کہ ان دونوں بھائیوں میں ویر بھائی جتنے گٹس ہوتے۔ وہ یہ محض سوچ کر رہ گئی تھی کیونکہ اسے شاہ زر پر بے تحاشا غصہ تھا۔ وہ تو اسے چھوڑ کر بھول ہی گیا تھا اور فون تک کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔
اسے بے حد غصہ آیا تھا۔ ایک تو اس کی اپنی غلطی تھی، اوپر شاہزر پر غصہ۔ کیا تھا اگر زبردستی روک لیتے مجھے، کہتے کہ نہیں جانے دوں گا، کچھ بھی کرتے، چاہے غصہ کرتے، جھڑکتے، مگر وہ تو خود ہی چھوڑ کر چلے گئے مجھے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان کی جان چھوٹی ہے مجھ سے۔ وہ سوچ سوچ کر سخت غصے میں تھی، اور پھر ایک فیصلہ کر کے وہ ماما پاپا کے کمرے میں آئی اور انہیں بول دیا کہ وہ ویر کے ساتھ لندن جا رہی ہے۔ واہ بیٹا، ہمیں تو بہت خوشی ہے کہ تمہاری پڑھائی کا بھی اچھا خاصا خرچ ہو چکا ہے، اچھا فیصلہ کیا تم نے۔ بابر اس کے فیصلے پر مطمئن تھے، اور سدرا بھی ان دونوں کی وجہ سے پریشان تھی، اور اب اس کے فیصلے سے انہیں بھی سکون ملا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور سوچا کہ اب ویر بھائی سے کیسے بولوں کہ مجھے شاہزر کے پاس جانا ہے، کیا سوچیں گے وہ۔ مگر وہ بھی ہبا تھی، اس نے فوراً کال ملائی۔ ویر جو اس وقت آفس میں ضروری میٹنگ میں تھا، مگر ہبا کی کال اٹینڈ کرنا اس کے لیے سب سے ضروری تھا۔ ہاں بولو گڑیا۔ وہ ویر بھائی، مجھے آپ ہی کے پاس جانا ہے۔ اس نے فوراً جھوٹ بولا۔ وہ ہبا تھی تو سامنے بھی شاہ ویر سلطان تھا، جسے الو بنانا بالکل آسان نہیں تھا۔ پر گڑیا، آپ ہی تو ادھر پاکستان آنے والی ہیں میر کی شادی کے لیے، ادھر ہی مل لینا نا۔ ہاں ویر بھائی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میری پڑھائی کا بھی تو خرچ ہو رہا ہے نا۔ اوکے، اٹس اوکے گڑیا، میں پھر مائگریشن کروا دیتا ہوں تمہاری۔ وہ اسے جان بوجھ کر پریشان کر رہا تھا، پر اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ ویر بھائی، مجھے شاہزر کے پاس جانا ہے نا۔ اس کی بات پر ویر نے ہنسی دبائی، پر دل کو شاہزر کی جانب سے سکون ملا تھا۔ اوکے گڑیا، میں کل کی ٹکٹس کروا لیتا ہوں، خود جاؤں گا تمہارے ساتھ۔ جی ٹھیک ہے بھائی۔ اسے یہ کہہ کر فوراً فون رکھا تھا تو ویر کہا لگا کر ہنس پڑا۔ وہ اگلے دن بے وقت آفس سے گھر آ کر کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ پری نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کس قدر خیال رکھ رہا تھا وہ اس کا، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال، حتیٰ کہ حیدر نواب کے علاوہ کل سارے گھر سے اسے ملنے بھی آئے تھے۔ اسے ٹھیک ٹھاک دیکھ کر فوزیہ بیگم کو بھی تسلی ہوئی۔ پریحا کا بھی اس نے بتایا کہ اسے علاج کے لیے ویر نے لندن بھیجا ہے۔ روپ بھی اس کے پاس تھی اور صدقے واری جا رہی تھی، اس کی ایک ایک بات کا خیال رکھ رہی تھی، اور اب وہ اسے میڈیسن دے کر چند ضروری باتیں سناتا ٹائی باندھ رہا تھا۔ وہ اس کی بے چینی بھی نوٹ کر چکا تھا، وہ مگر چاہتا تھا کہ وہ خود پوچھے۔ آخر اسے میٹھی سی آواز سنائی دے ہی گئی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں شاہ؟ کیوں، میری جان کو میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے کیا؟ نہیں، وہ روپ ماما پوچھے گی تو میں کیا بتاؤں گی کہ آپ کہاں گئے ہیں؟ وہ اس کی چالاکی پر حیران ہوا تھا، مگر وہ بھی ویر تھا، کچھ نہ بولا۔ ہاں، میں ماما کو جاتے ہوئے خود ہی بتا دوں گا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ ہاں تو آپ کو مجھے بتاتے ہوئے کیا مسئلہ ہو رہا ہے، بتائیں نا مجھے بھی۔ اس کی بات پر ویر نے اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ ہاں تو میری جان کو بتاتے ہوئے مجھے یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ میرے اس کے پاس رہنے یا نہ رہنے سے کوئی فرق پڑتا ہے کیا اسے؟ اس کی بات پر پری بوکھلائی تھی اور اس کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ بولو نا جان، کیا تمہیں فرق پڑے گا میرے ہونے یا نہ ہونے سے؟ میں جاتی ہوں، مجھے آرام کرنا ہے۔ وہ اسے جان چھڑا کر جانے لگی تو وہ بولا، ہاں مگر پر مجھے تھوڑا سا پیار کرنا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پری کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ شاہ چھوڑے، مجھے، دروازہ کھلا ہے۔ ہاں تو بند کر دیتا ہوں نا میری جان۔ نہیں شاہ، پلیز چھوڑے مجھے۔ پھر ویر نے اسے نرمی سے چھوڑا اور کہا، اوکے جان ٹھیک ہے، ابھی نہیں، مگر واپس آ کر۔ وہ حیران ہوئی تھی اور ویر کو اس کی یہ حالت بہت مزہ دے رہی تھی، اور اس سے ہنسی کنٹرول کرنا اب مشکل ہو رہا تھا۔ سنو، میں لندن جا رہا ہوں شاہزر کی بیوی کو اس کے پاس چھوڑنے کے لیے، اور پریہ کو بھی دیکھ کر آؤں گا، کل واپس آ جاؤں گا، مگر ہو سکتا ہے کہ تم جو بد دعائیں مجھے دیتی ہو میں شاید کبھی واپس نہ آؤں۔ وہ اسے جان بوجھ کر تنگ کرنے لگا۔ میں تو نہیں بد دعائیں دیتی کسی کو بھی، جائے اپنا کام کرے اور میرا دماغ مت کھائے۔ وہ غصے سے بولی اور اس کا یہ تپا ہوا روپ ویر کو اور مزہ دے گیا تھا۔ وہ ہنستا مسکراتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ ہبا اور ویر جب اندر داخل ہوئے تو نمرا بہت گرم جوشی سے ان کا استقبال کرنے لگی۔ ہبا کی بے چین نگاہیں ادھر ادھر اٹھنے لگی تھی، اور وہ دونوں یہ بات نوٹ کر چکے تھے۔ آخر نمرا نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا، ہبا، شاہزر سے مل لو، وہ لان میں ہے، بہت خوش ہوگا تم سے مل کر، کیونکہ ہم نے سرپرائز ہی رکھا ہے اور اسے بتایا نہیں کہ تم لوگ آنے والے ہو۔ یہ سن کر وہ لان کی طرف چل پڑی۔ یہاں رات کے تقریباً 8 بجے تھے اور شاہزر لان میں کھڑا کچھ سوچوں میں گم تھا۔ بلیک پینٹ، براؤن ٹی شرٹ کے اوپر جیکٹ، بے تحاشا ہینڈسم بندہ اسے بہت اداس لگا تھا۔ تبھی اسے درخت کے پیچھے ہبا نظر آئی۔
اور وہ تنگ آ چکا تھا اپنی اس حالت سے. اسے لگا کہ یہ اس کے خیالوں میں آ رہی ہے. ہلکے سے اندھیرے میں وہ ہلکی سی روشنی میں اسے پھر نظر آئی تو وہ غصے میں بولا, لیو می الون, دور رہو مجھ سے. ارے یہ تو میرا ڈائلاگ ہونا چاہیے تھا نا. وہ بھی غصے سے بولی تو وہ بے تحاشا چونک اٹھا, کیونکہ فیروزی فراک پجامے اور حجاب میں وہ پوری آب و کتاب کے ساتھ اس کے سامنے حقیقت میں کھڑی تھی. ہاؤ ڈیئر یو, ہاں. ہبا نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا. جرت کیسے ہوئی تھی مجھے چھوڑ کے آنے کی, ہاں؟ کیسے جرت ہوئی مجھے اکیلا وہاں چھوڑنے کی, اور دوبارہ مجھے فون تک نہیں کیا. ہاؤ ڈیئر یو. ہو تو یہ بات ہے. اس کی بات پر وہ گہرا مسکرایا تھا, مگر وہ قاتل ڈمپل دے کر ہبا کو آگ لگی جس نے کئی دنوں سے اس کا سکون برباد کر رکھا تھا. وہ غصے میں آگے بڑھی اور اس کی ڈمپل کو بری طرح اپنی دانتوں کی گرفت میں لے لیا, مگر شاہزر ہنستا رہا اور آنکھیں بند کیے اس کا درد برداشت کرتا رہا. پھر شاہزر نے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو ڈال کے اسے اپنے سینے سے لگایا تو ہبا کو احساس ہوا کہ وہ کیا کر بیٹھی ہے. بوکھلا کر وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ پیچھے کرنے لگی. تو اسے کیا کہتے ہیں, جسٹ لائک کہ دونوں طرف سے آگ برابر کی لگی ہوئی ہے نا. پلیز شاہزر چھوڑے مجھے. نو میری جان, آج کوئی پلیز ولیز نہیں. آج تو خود چل کر تم میرے پاس آئی ہو, آج تو کسی صورت بخشوں گا نہیں. یہ کہہ کر اس نے ہبا کی سانسوں کی خوشبو کو اپنے سینے میں اتارا تھا. وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے. شاہزر اس کی سانسوں کی خوشبو کو اپنی روح میں بسا رہا تھا اور وہ خود بھی اس کی روح میں بسی جا رہی تھی. تبھی اچانک اس کی محبت کے حصار سے, اس کی قربت سے شاہزر کی زندگی کو کسی نے پیچھے کھینچا تھا, اور وہ جولی تھی. ہبا کو ایک زناٹے دار وہ تھپڑ مار چکی تھی. یو بچ, تمہاری ہمت کیسی ہوئی, ہاں؟ شاہزر غصے سے چلا کر کہنے لگا. پھر وہ جولی کی طرف لپکا, مگر وہ ہبا کی گردن پر تب تک چاقو رکھ چکی تھی. تمہیں کیا لگا شاہزر سلطان کہ تم مجھے دھتکار کر اسے پا سکو گے؟ نہیں, کبھی نہیں. شاہزر مجھے بچائیں پلیز. ہبا بھی چیخنے چلانے لگی تو وہ بولا, جولی, آئی سیڈ لیو ہر رائٹ ناؤ, ورنہ میں زندہ گاڑ دوں گا تمہیں. ہاں, فی الحال تو اس کو دفن کرنے کا انتظام کرو. یہ کہہ کر اس نے ہبا کو گھما کر اپنے سامنے کیا اور اس کے پیٹ میں چاقو مارنا چاہا. تبھی شاہزر سلطان بجلی کی تیزی کے ساتھ ہبا کے سامنے آیا اور چاقو اس کے پیٹ میں بری طرح پیوست ہو گیا. اس نے جیولی کو پیچھے دھکا دیا جو جیل سے فرار ہو کر سیدھی یہاں چلی آئی تھی, مگر ویر کے ہوتے ہوئے وہ اپنی بدقسمتی کو دعوت دے بیٹھی تھی. ان کی آوازیں سن کر گارڈز بھی وہاں آئے تھے اور ویر بھی طوفان بنا باہر نکلا تھا. تبھی اس نے ایک گارڈ سے گن چھین کر جولی کی ٹانگ پر ایسی جگہ نشانہ لیا جس سے وہ پوری زندگی کے لیے معذور ہو سکتی تھی, اور اب وہ اپنی ٹانگ لیے چلا رہی تھی. شاہزر نے اپنا زخم مٹھی میں بیچ رکھا تھا اور خون تیزی سے ابل رہا تھا. ہبا یہ سب دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. تبھی پولیس آئی اور جولی کو لے کر چلی گئی. ویر, ہبا اور نمرا اسے لیے ہاسپٹل آئے تھے. اس کا زخم تھا مگر بہت زیادہ گہرا نہیں تھا. 2-3 سٹیچز آئے تھے اور ڈریسنگ کی گئی تھی. ہبا تب سے مسلسل روئی جا رہی تھی اور ویر اور نمرا اسے تسلی دے رہے تھے. 2-3 گھنٹے بعد وہ گھر واپس آئے اور کھانا وغیرہ کھایا. شاہزر کے روم میں آئے تو ویر نے اسے میڈیسن دی اور آرام کرنے کا بول کر وہ اپنے روم میں چلے گئے. ہبا ابھی صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی. شاہزر اٹھا اور روم کو لاک کر کے اس کے قریب آ کر بیٹھا. واٹ ہیپنڈ سویٹ ہارٹ؟ کیا مطلب, آپ ابھی بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ آپ میرے سامنے کیوں آئے؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو پھر؟ ہاں تو پھر کیا میری جان, کیا کرتی تم؟ ہاں, آپ بہت برے ہیں شاہزر, مجھے آپ سے بالکل بات نہیں کرنی. اوف, اٹس اوکے میری جان, میں بالکل ٹھیک ہونا اور زیادہ ٹھیک ہو جاؤں گا, بس تم میرے قریب آ جاؤ. وہ یہ کہہ کر اسے اپنی گرفت میں لینے لگا تو وہ فوراً پیچھے ہٹی. ہبا نے اسے پیچھے دھکیلا تو اس کا ہاتھ شاہزر کے زخم پر لگا تو وہ چلا اٹھا. اوہ سوری شاہزر, کیا پین ہو رہا ہے؟ ہاں, لائیں مجھے دکھائیں ذرا. ہاں مجھے بہت زیادہ پین ہو رہا ہے, میری شرٹ اتار کر دیکھو ذرا. ہبا نے جلدی سے اس کے شرٹ کے بٹن کھولے تو شاہزر نے شرٹ اتار دی. کہاں لگی ہے مجھے بتائیں, زخم پر تو نہیں لگی نا؟ یہ دیکھو ادھر لگی ہے. شاہزر نے ہبا کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھا تھا. وہ جب تک اس کی شرارت سمجھتی وہ اس کا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھ چکا تھا. شاہزر پلیز, آپ کو چوٹ لگی ہے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں کر رہا, میری چوٹ کی دوا تو بس تمہارے پاس ہی ہے نا. شاہزر نے یہ کہہ کر ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کی, اور ہبا آج اس کی دیوانگی اور شدت سے ہرگز اپنا دامن نہ بچا سکی.
اور لمحہ بلمحہ شاہزر کی شدتیں بڑھتی رہی اور رات موم کی طرح پگھلتی رہی۔